نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير۔ میرے عزیز ساتھیو، آج میں عقیقے کے متعلق چند مسائل بتاؤں گا کہ عقیقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس سورۃ الشورى آیت نمبر 50 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، جس کو چاہے بیٹے عطا کرے، جو چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے، جس کو چاہے بیٹے عطا کرے، اور جس کو چاہے دونوں عطا کر دے، یعنی بیٹے اور بیٹیاں عطا کر دے، اور جس کو چاہے بانچ کر دے۔ انہ علیم قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی علم رکھنے والا ہے اور قدرت والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو اس کا عقیقہ کیا جائے۔ اسلام سے پہلے وطیرہ تھا۔ وطیرے کا مطلب یہ ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا تو اس بیٹے کے عوض میں ایک جانور ذبح کیا جاتا، اور اس جانور کا خون اس بیٹے کے سارے جسم پر مل دیا جاتا تھا۔ اگر بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کیا جاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ اس طرح جانور ذبح کر کے اور اس کا خون پورے بیٹے کے جسم پر بہا دینا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لا وطیرۃ فی الاسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیقہ کیا جائے، وطیرہ نہیں کیا جائے۔ عقیقے کی لغوی معنی ہے کاٹنا۔ شریعت کی اصطلاح میں عقیقہ کہا جاتا ہے نومولود بچہ یا بچے کی طرف سے 7ویں دن جانور کو ذبح کرنا، اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ اور عقیقے کی معنی ہے کاٹنا، کیونکہ 7ویں دن اس بچے کی طرف سے جانور کے سر کو کاٹا جاتا ہے، اس لحاظ سے اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ جو حدیث میں آئی ہے، طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بلائیں اور مصیبتیں ہوتی ہے۔ ان مصیبتوں کی تعداد 360 ہوتی ہے، یعنی جسم کے ہر جوڑ پر مصیبت ہوتی ہے۔ جب اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جاتا ہے، یعنی عقیقہ کیا جاتا ہے، تو مصیبتیں کاٹ دی جاتی ہیں، اس وجہ سے اس کو عقیقہ کیا جاتا ہے۔ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے اور یہ دعا پڑھی جاتی ہے، یعنی اگر بیٹا پیدا ہو تو اس طرح دعا کرے اللہم ہذہ عقیقۃ، پھر بیٹے کا نام لے، مثلا عبداللہ، اللہم ہذہ عقیقۃ عبداللہ، دمہا بدمہ ولحمہا بلحمہ وعظمها بعظمه وجلدها بجلده وشعرها بشعره اللهم اجعلها فداء له من النار۔ اور اگر بیٹی پیدا ہو تو یہ دعا اس طرح پڑھے اللہم هذه عقیقۃ، مثلا بیٹی کا نام عائشہ لے، اللہم هذه عقیقۃ عائشہ، دمها بدمها ولحمها بلحمها وعظمها بعظمها وجلدها بجلدها وشعرها بشعرها اللہم اجعلها فداء له من النار۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد اس کے تمام مصیبتیں اور بلائیں ختم ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے، یعنی کاٹ دینا، ختم کر دینا۔ تو شریعت محمدی نے عقیقے کا حکم دیا۔ عقیقہ کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو بچے کے زندگی کے ابتدائی مرحلوں میں سے بچے کی طرف سے جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اسلامی ویکسین ہے، اس سے بچہ جو ہے بیماریوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جس طرح ہم دنیائی ویکسین لگاتے ہیں، اس طرح ہم دین محمدی کی ویکسین کا بھی استعمال کریں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس کی پیدائش پر ایک خوشی کا اظہار ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ عقیقے کی دعوت پر رشتہ دار اور دوست اور احباب سے تعلق بڑھتا ہے،
اور اس سے محبت بڑھتی ہے اور محبت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ تو عقیقے کے متعلق چند حدیثیں نوٹ فرما لیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ یا بچی کے لیے عقیقہ ہے، اس کے لیے تم خون بہاؤ۔ ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مسند احمد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ یا بچی اپنے عقیقے کرنے تک گروی ہے، اس کی طرف سے 7ویں دن جانور کو ذبح کیا جائے۔ ترمذی، مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا ہے، اور عقیقے کے لیے جانور نر ہو یا مادہ ہو کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین کا عقیقہ 7ویں دن کیا، اور اسی ہی دن ان کا نام رکھا اور حکم دیا کہ ان کے بالوں کو منڈوایا جائے۔ اور ان احادیث کی روشنی میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ بچہ یا بچی کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا، بال منڈوانا، نام رکھنا، ختنہ کروانا سنت ہے۔ تو عقیقے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بچہ ہو تو 2 بکریاں ذبح کی جائے، اگر بیٹی ہو تو 1 بکری ذبح کی جائے، یا قربانی کے جانور میں سے بیٹے کے لیے 2 حصے اور بیٹی کے لیے 1 حصہ مقرر کیا جائے، اور اس کے بعد اس کے بال کاٹے جائیں اور اس بالوں کو وزن کیا جائے، اس کے برابر چاندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات کی جائے، غریبوں اور مسکینوں کو تقسیم کیا جائے۔ اگر دل چاہے تو بچے کے بالوں پر زعفران بھی لگایا جائے تو یہ مستحب ہے۔ اگر 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو 14ویں دن کرے، اگر 14ویں دن عقیقہ نہیں کر سکتا تو 21ویں دن عقیقہ کرے۔ تو عقیقے کے لیے 7واں دن ضروری نہیں ہے۔ اگر بچہ پیدا ہوا ہے جمعے کے دن تو اگلے جمعرات کے دن عقیقہ کیا جائے تو یہ 7واں دن بنے گا۔ اگر بچہ پیدا ہوا ہے ہفتے والے دن تو اگلے جمعے کے دن عقیقہ کیا جائے تو یہ 7 دن بنے گی۔ ہمارے ہاں ایک غلط رواج اور رسم یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسی ٹائم اس کے سر پر استرا رکھا جاتا ہے اور جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، تو اسی ٹائم اس کے سر پر استرا نہیں رکھنا ہے۔ 7 دن پورے ہو جائیں تو پہلے جانور ذبح کریں تو آپ کی مرضی ہے، یا پہلے سر منڈوا لیں بچے کا تو آپ کی مرضی ہے۔ یہ قید نہیں ہے کہ پہلے اس کے بال منڈوائے جائیں اور بعد میں جانور ذبح کیا جائے، تو اس میں کوئی شریعت میں حرج نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے کہ پہلے بال منڈوائیں یا پہلے جانور ذبح کریں۔ عقیقے کا گوشت کس طرح تقسیم کریں، آپ کی مرضی ہے، آپ کو جیسے آسانی لگے، چاہے کچا تقسیم کریں، چاہے پکا کر غریبوں اور مسکینوں کو کھلا لیں۔ جس جانور کی قربانی جائز نہیں اسی جانور کا عقیقہ بھی جائز نہیں، جس جانور کی قربانی جائز ہے اسی جانور کا عقیقہ کرنا بھی جائز ہے۔ عقیقے کا گوشت باپ، دادا، نانا، نانی وغیرہ جو رشتہ دار ہیں وہ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر زیادہ توفیق نہیں ہے تو عقیقے کے لیے بیٹے کی پیدائش پر بھی 1 بکرا ذبح کر لینا بھی کافی ہے، یعنی اگر بیٹا پیدا ہو تو 1 بکرا ذبح کر لے تو اس کی بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دینی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔